حضرت ابو بکر بن مفضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میرا ایک رومی یار تھا، دوست، چونکہ وہ غیر مسلم تھا، اس نے بعد میں کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا۔ اب میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی کلمہ کیسے نصیب ہوا، مسلمان کیسے ہو گیا؟ تو بڑا اپنے دین کے اندر جری تھا۔ اس نے ایک بڑا عجیب واقعہ سنایا۔ وہ کہتا ہے ہمارے ملک پر نا مسلمانوں نے حملہ کیا اور ایک جنگ کا سما بنا، ہمارے بھی ساتھی مارے گئے، قتل ہوئے، مسلمانوں کے بھی قتل ہوئے، اور پھر مسلمانوں کے کچھ افراد کو قیدی بنا لیا گیا۔ کہتے ہیں میں اکیلے بندے نے 10 مسلمانوں کو قید کر دیا، اکیلے بندے نے 10 مسلمان افراد کو میں نے قید کر لیا۔ اور ملک روم کے اندر چونکہ میرا ایک بہت بڑا عالی شان گھر تھا جس کے اندر بھی سارے معاملات تھے، جیل بھی تھی، قید خانے بھی تھے، سب کچھ بنایا ہوا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان 10 کے پاؤں کے اندر بیڑیاں ڈلوا کے اپنے خادموں کے حوالے کیا، اور انہوں نے ان مسلمانوں کو خچروں کے اوپر سامان لادنے کے کام میں لگا دیا۔ اب ایک دن میں قیدیوں کی خبر گیری کرنے گیا، میں نے دیکھا کہ میرا جو ایک خادم ہے جس کو قید خانے کے اوپر ڈیوٹی پر بٹھایا ہوا تھا، میری نظر پڑی، اس نے ایک قیدی سے کچھ لیا اور اس کی بیڑیاں کھول دی اور وہ جا کر نماز پڑھنے لگا۔ ایک قیدی کچھ دے کر جا کے نماز پڑھنے لگا۔ تب میں نے اس کو دیکھا تو میں نے اپنے اس خادم کو پکڑا اور مارا اور پوچھا تو نے کیا لیا ہے اس بندے سے اور کیوں نماز کی اس کو اجازت دی ہے، کیوں کھولی ہے بیڑیاں اس کی؟ اب اس نے خادم نے بتایا کہ اس بندے نے 1 دینار یعنی سونے کا سکہ مجھے دیا ہے۔ وہ کہتے اس بندے کے پاس سونے کے سکے ہیں؟ وہ کہتا نہیں، اس کے پاس سکے تو نہیں ہیں۔ پھر کہاں سے دیتا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا، نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھ کے زمین پہ ہاتھ مارتا ہے اور 1 سکہ اٹھا کے مجھے دے دیتا ہے، اس کے پاس کوئی نہیں سکے۔ اب وہ جو رومی بندہ تھا اس گھر کا مالک، اس کا مالک اس گھر کا، وہ کہتا ہے مجھے بڑا تجسس ہوا، حیرانگی ہوئی، بھائی اس کے پاس ہے بھی نہیں، نماز پڑھتے زمین سے سکہ نکال کے کہاں سے دے دیتا ہے؟ اور کہتا ہے مجھے حیرانگی ہوئی، اب میں نے اس کی ٹو میں پڑ گیا۔ اگلا جب دن آیا نا تو میں نے اپنے اس خادم کی وردی پہنی اور دروازے پہ میں خود کھڑا ہو گیا۔ اب جب زور کا ٹائم آیا، اب اس مسلمان نے مجھے اشارہ کیا، بھائی نماز پڑھتے تھے تجھے سکہ دوں گا۔ تو اب میں نے اس کو اجازت دے دی اور ساتھ میں کہا بھائی میں 1 سکہ نہیں لوں گا، میں تو 2 لوں گا۔ میں نے 1 نہیں لینا، 2 سکے لینے گئے۔ اب رومی بندہ کہتا ہے اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی تو 2 لے لینا۔ جب وہ نماز پڑھ کے فارغ ہوا، اس نے اسی طرح زمین پہ ہاتھ مارا اور بالکل صاف ستھرے اور نوے 2 سکے نکال کے مجھے دے دیے۔ اب جب عصر کا ٹائم آیا پھر اس نے اسی طرح اشارہ کیا، اب میں نے اس کو کہا بھائی میں 2 نہیں لوں گا، میں تو 5 سکے لوں گا۔ اب اس نے پھر ہاں کر لی۔ اب وہ نماز پڑھ کے فارغ ہوا، پھر زمین سے 5 سکے نکالے اور مجھے جما دیے۔ مغرب کا ٹائم آیا تو میں نے کہا بھائی اب جب اس نے نماز کا اشارہ کیا، میں نے کہا 5 نہیں اب 10 لوں گا۔ اس نے پھر ہاں کر لی، بھائی ٹھیک ہے میں دوں گا، نماز پڑھ دیں گے۔ اب اس نے پھر نماز پڑھی اور زمین پہ ہاتھ مارا، 10 سکے نکال کے اس کو پکڑا دیے۔ اب اسی طرح عشاء کا ٹائم آیا تو وہ رومی کہتا ہے اس نے پھر مجھے اشارہ کیا، بھائی نماز پڑھتے تھے، اور رومی کہتا ہے میں نے اس کو کہا بھائی اب 10 سے بھی کام نہیں چلے گا، اب تو میں 20 سکے لوں گا۔ اور کہتا ہے میں حیران ہوں، اس نے پھر ہاں کر لی، پاس ہے بھی نہیں اور 20 سکے مانگے، اس نے پھر ہاں کر لی، بھائی ٹھیک ہے نماز پڑھتے تھے میں 20 سکے دوں گا۔
جب وہ نماز پڑھ کے فارغ ہوا اس نے زمین پہ ہاتھ مارا، 20 سکے دیے اور ساتھ میں ایک جملہ کہا، اس نے کہا جو مانگنا ہے مانگتا رہے لیکن مجھے نماز پڑھنے کی اجازت دے، کیونکہ میرا رب بڑا غنی ہے، وہ بڑا کریم ہے، میں اسے جو بھی مانگتا رہوں گا وہ مجھے دیتا ہی رہے گا، ہرگز مجھے نہ نہیں کرے گا، جو بھی میں مانگوں گا وہ مجھے دے گا۔ اب وہ کہنے لگا کہ میرے دل میں آیا کہ بندہ تو عام نہیں لگتا ہے، یہ کوئی ضرور اللہ کا ولی ہے بھائی، جس کا اتنا توکل مضبوط ہے، نماز پڑھتا ہے، آگے سکے رکھ کے نہیں پڑھتا یا کوئی رکھ کے نہیں جاتا، نماز پڑھنے کے بعد زمین پہ ہاتھ مار کے سکے نکالتا ہے، یہ ضرور اللہ کا ولی ہے۔ وہ کہنے لگا جب اس نے مجھے کہا نا نماز کی اجازت دے اور جو مانگتا ہے مانگتا رہے، میں اپنے رب سے مانگ کے تجھے دیتا رہوں گا، وہ ضرور مجھے دیتا رہے گا۔ میں کہنے لگا کہ میرے نا اوپر اس بندے کا بڑا اثر ہوا، روب ہو گیا، میں اس کی ہیبت سے کانپنے لگا۔ اب میں نے اس کو قید خانے سے آزاد کیا اور اس کو اپنے پسند کا خوبصورت لباس پہنایا۔ جس وقت لباس پہنایا تو ساتھ ہی ایک میں نے اس کو آفر کی، بھائی اگر چاہتا ہے تو میرے بھی ملک کے اندر عالی شان مکان میں رہنا یا بنگلے میں رہنا چاہتا ہے تو میں تجھے وہ دیتا ہوں، تو اس میں رہ، اور اگر تو چاہتا ہے کہ میں اپنے مسلمانوں کے ملک میں چلا جاؤں تو وہاں بھی تجھے جانے کی اجازت ہے۔ اب وہ مسلمان کہنے لگا بھائی میں تو یہی چاہتا ہوں کہ مجھے اپنے مسلمانوں کے ملک میں ہی جانے دیا جائے۔ اب وہ رومی کہنے لگا کہ میں نے اس کو کہا بھائی ٹھیک ہے جیسے تیری مرضی۔ کہتا ہے کہ میں نے پھر اس مسلمان کو اپنے ہاتھوں سے سواری پہ سوار کیا، ایک خوبصورت خچر تیار کیا جو بڑا طاقتور اور سفر کا عادی تھا، اور ساتھ ہی میں نے اس کو ایک قلم، ایک دوات دی اور ایک نشانی خاص کر لی اور 10 اپنے خادم بھی تیار کیے، بھائی اس کے ساتھ جانا ہے، شان و شوکت کے ساتھ لے کے جانا ہے، پریشانی نہیں آنے دینی، اور اس کو کہا جب آپ خیر و عافیت کے ساتھ پہنچ جائیں تو یہ فلاں نشانی ہے، خط پہ یہ لکھ کے تو وہ نشانی کے ساتھ خط واپس میرے تک پہنچا دینا تاکہ میں مطمئن ہو جاؤں کہ آپ اپنے علاقے تک خیریت اور عافیت پہنچ چکے ہیں۔ اب وہ مسلمان خادموں کے ساتھ نکلا۔ اب اس روم سے مسلمانوں کے جو ملک ہے وہاں پہنچنے کے 5 دن لگتے تھے، 5 جانے کے اور 5 آنے کے۔ اب رومی کہتا ہے جس وقت وہ جانے لگا نا اس نے مجھے ایک دعا دی، وہ کہنے لگا اللہ تجھے اپنے پسندیدہ دین پر موت دے، اللہ تجھے اپنے پسندیدہ دین پر موت دے۔ وہ کہنے لگا جس وقت اس نے مجھے یہ دعا دی نا تو میرے دل میں اسلام کی محبت اسی وقت بیٹھ چکی تھی۔ اب جب وہ میرے خادم اس کے ساتھ گئے، 6واں دن تھا میرے خادم میرے گھر واپس پہنچائے، میں نے حیرانگی سے پوچھا بھائی اتنی جلدی واپس آ گئے، 10 دن میں واپس آنا تھا تم نے۔ اب میں ڈرنے لگا کہیں انہوں نے کوئی دوسرا کام نہ کر دیا ہو، لیکن جس وقت خط دیا تو وہ مور پر موجود تھی۔ جس وقت پوچھا بھی جلدی واپس کیسے آ گئے، وہ کہنے لگا کہ جناب جس وقت ہم اس مسلمان کے ساتھ نکلے نا، جاتے ہوئے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، نہ تھکاوٹ ہوئی نہ کسی قسم کی کوئی پریشانی، ہم فوراً ہی وہاں پہنچ گئے، فوراً ہی اس کے علاقے میں پہنچ گئے، اور جب واپس ہوئے تو پھر وہی 5 دن لگے، جاتے ہوئے پورا 1 دن بھی نہیں لگا اور واپسی پہ وہی 5 دن لگے۔ اب جس وقت اس نے یہ خادموں نے خبر سنائی اس رومی بندے کو، تو اب جس وقت اس نے یہ بات سنی تو فوراً اس کی زبان سے ایک ہی جملہ نکلا، وہ کیا تھا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ وان دین الاسلام حق۔ وہ کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے رسول ہیں، اور کہنے لگا کہ دین اسلام ہی سچا دین ہے۔ جس وقت یہ کہا کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا، وہ کہنے لگا میرا تو کلمہ پڑھنے کا اس مسلمان بندے کی نماز سبب بنی ہے، وہ نماز پڑھتا اور سکے نکال کے دے دیتا۔
نماز پڑھتا اور سکے میرے خادم کو بھی اور مجھے بھی تھما دیتا، اور اسی سبب